بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کا ایک خاص عمل، ایک خاص تسبیح ذکر کروں گی کہ جس کی پڑھتے ہی اللہ بے حساب رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ اتنی دولت ملے گی کہ ہاتھوں میں اٹھا نہیں پاؤ گے۔ تو مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، باپ کے ساتھ آنے والے نئے مہینے، آنے والے نئے سال محرم الحرام کی فضیلت اور برکات ذکر کروں گی۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ سال ہر لحاظ اور سائد اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ و سنین کا ذکر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماہ اور ایام، لیل اور نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات اور فضائل اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور اس کی تاکید خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ رب العزت جب دنوں کی یاد دلانے کی تاکید فرما رہے ہیں، وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات اور احسانات فرمائے۔ اب انعامات اور احسانات کو یاد کرنے اور ان پر خوش ہونے کے مختلف طریقہ کار ہیں، جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات دینا۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کی خاص فضیلت عاشوراء کے دن کے لحاظ سے بھی ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس دن کی فضیلتیں میں آپ کے ساتھ بارہاز ویڈیوز میں ذکر کروں گی، لیکن میں آج آپ کے ساتھ خاص عمل، خاص ذکر شیئر کروں گی اور اس مبارک مہینے کا خاص روزہ رکھنے کی فضیلت ذکر کروں گی، کیونکہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ چادر لپیٹ کر چاہے زمزم سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھ کر پہلی محرم کو کھاؤ اور پیو اور نامی محرم کو روزہ رکھو۔ میں نے پھر استفسار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے محرم کی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا کرو۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں۔ اب آپ کے ساتھ ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کروں گی، جس سے آپ تمام کو بہت سے فائدے ہوں گے، آپ تمام کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی اور آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بڑا ہی زیادہ ببرکت ہے اور اس عمل کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکات کہ جو کوئی اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اسے مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی دین اور دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جن قرآنی کلمات کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، جن کی فضیلتیں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں، وہ قرآنی کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ ان قرآنی کلمات کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے اور برکات حاصل ہوں گے، جو اب آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ
100 مرتبہ پڑھا، ان کی ایک تسبیح پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ حدیث اس ذکر کی فضیلت پر دلائل کرتی ہے جو کہ اس تسبیح پر مشتمل ہے۔ جو یہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگرچہ اس کے گناہ کثرت میں سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ میری بہنوں، اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے اس کا فضل ہے، یہ صبح کے اذکار میں سے ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس سے افضل عمل قیامت کے دن کوئی اور لے کر نہیں آئے گا مگر وہ شخص کہ جس نے اس کے مثل یا اس سے زیادہ یہ کلمات کہیں۔ واہ والا، صحیح مسلم۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی ہی زیادہ برکات ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان قرآنی کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس قرآنی کلمات کے پڑھنے والے کو، اس تسبیح کے پڑھنے والے کو، اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو ان قرآنی کلمات کی پڑھنے کا جو خاص عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے چاہے آپ ایک دن پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس عمل کو کر لیں، چاہے آج سے ہی اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ اللہ کی ذات اس قرآنی کلمات کے پڑھنے سے آپ کو بے حساب رزق اور دولت عطا فرما دے گا، اتنی دولت ملے گی کہ ہاتھوں میں اٹھا نہیں پاؤ گے۔ تو میری بہنوں، اس کے لیے آپ کے پاس محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کافی دن ہیں، 4 سے 5 دن ہیں۔ آپ ان دنوں میں فائدہ اٹھا لیں، چاہے ایک دن یہ عمل کریں، چاہے ان تمام دنوں میں یہ عمل کریں۔ عمل کرنے کی کوئی قید نہیں، کسی بھی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان قرآنی کلمات کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھیں، اور ان قرآنی کلمات کے اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ خاص طور پر یہ خاص دعا رزق میں برکت کے لیے ہے، روزی میں برکت کے لیے ہے۔ تو ان دنوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔